اساتذہ کرام، آداب۔ تمام اساتذہ اور سربراہ حضرات یا تو براہ راست انتخاب کے طریقہ کار یا ترقی حاصل کر کے اسکول کے سربراہ یا اساتذہ کے فرائض منصب تک پہنچے، اور آپ اسی استعداد میں اسکول کے سربراہ یا اساتذہ ہی نہیں بلکہ ایک رہنما بھی ہیں۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم سب انتظامی اصول، قواعد و ضوابط کے حدود میں ہی رہتے ہیں، تاہم کچھ ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ ہمیں انتظامی حدود میں رہ کر اضافی اقدام بھی کرنا پڑتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہمیں ان اقدامات کے لیے پہل، دلچسپی یا پھر حوصلہ کہاں سے ملتا ہے کہ عام اور مشکل حالات میں اس طرح کے اقدامات کیے جائیں؟ آئیے ایک مثال کے ذریعے اسے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ محض اپنے رتبے کے لحاظ سے ایک رہنما ہیں تو آپ ایک منتظم یا مینیجر کی حیثیت سے کام کریں گے۔ آپ کا رول کچھ اس طرح دیکھا جائے گا کہ اسکول باقاعدہ آسانی کے ساتھ چلے، انتظامی، مالی اور گوشوارے کی فائلوں میں شفافیت رہے، اور آپ چند منتخب اساتذہ کے ساتھ جڑ کر ایسے طلباء پر توجہ مرکوز کریں جو تعلیمی کارکردگی کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ ان تمام روایتی اور غیر معمولی پیچیدہ مسائل جن سے آپ کا اسکول سامنا کر رہا ہے اس کے فوری حل کے لیے کوشش کر رہے ہوں۔ اگر آپ عملی طور پر اور منصب کے لحاظ کے علاوہ بھی رہنما ہیں تو آپ خود اعتمادی محسوس کریں گے اور مروج انتظامی امور اور اس کے تقاضوں سے آگے بڑھ کر اقدامات کریں گے۔ جب آپ عملی طور پر ایک رہنما ہیں تو آپ میں مطلوبہ علم، مہارت اور خصوصی رویے جیسے اوصاف کا ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ آپ اپنے اسکول میں موجودہ صورتحال کی صحیح ڈھنگ سے ان خطوط کی روشنی میں تشخیص کر سکیں۔ بنیادی ڈھانچہ، وسائل کی دستیابی، اساتذہ کا مؤثرانہ انداز، افادیت، طلباء کا آموزشی معیار، طلباء میں فہم، آموزشی ضروریات، طلباء کا پس منظر، طلباء کی استعداد، معاشرے اور والدین کی خصوصیات کی سمجھ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے اسکول کی خدمات کی فراہمی کا ایک ذریعہ ہیں۔ اس طرح اس سے آپ کو ایک جامع تفہیم ملے گی اور آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ اس وقت آپ کا اسکول کس مقام پر ہے اور آپ اسے کہاں لے جانا چاہتے تاکہ آپ ہر بچے کو مساوی اور معیاری تعلیم فراہم کر سکیں۔ آپ بحیثیت ایک عملی قائد اپنے تمام شراکت داروں کے ساتھ ایک خاص مقصد کے تحت ایسا مشترکہ نظریہ پیدا کریں گے جو آپ کے اسکول کی ترقی کا ضامن ہو سکے۔ آئیے ہم عمل کے ذریعے قائد کی بنیادی صفات کو دہراتے ہیں۔ ایک رہنما ہی اپنے عمل کے ذریعے پہل کر سکتا ہے۔ خود کی حوصلہ افزائی، دوسروں کی حوصلہ افزائی، اساتذہ، طلباء، سرپرست، معاشرے وغیرہ۔ خود اعتمادی، اساتذہ، طلباء اور شراکت داروں کے ساتھ ہمدردی۔ اسکول کے قائد اور اساتذہ کے رہنما بننے کے سفر کے آغاز میں عزم، ہمت و حوصلہ، تحمل، جذبہ اور پائیدار استقامت جیسے اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سفر کے ساتھ آگے بڑھنے میں علم کے 3
اہم عوامل کا اندازہ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے اور خود میں مہارت کے ساتھ اپنے رویوں میں تبدیلی لانا بھی پڑتی ہے، جو معیاری تعلیم کی فراہمی کے مقصد کے ساتھ ایک مؤثر اسکول لیڈر بننے کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کے نزدیک علم کو وسعت دینے والے کچھ شعبوں میں انتظامی اور مالی قوانین اور ساتھ ہی ساتھ تدریس سے متعلق جانکاری اور تصورات کا فہم ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ مہارت سے متعلق کچھ اور شعبے بھی ہیں، جیسے مواصلات، فیصلہ سازی، مسائل کا حل اور ICT وغیرہ۔ 3 عوامل میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نئے رویوں کو فروغ دیا جائے تاکہ آپ ایک فعال رہنما بن سکیں اور آپ میں مثبت سوچ، پہل اور باہمی تعاون جیسے صفات پیدا ہوں۔ آپ اس بات میں یقین رکھیں کہ ہر بچہ سیکھ سکتا ہے اور ہر استاد ایک پیشہ ورانہ ترقی بھی کر سکتا ہے۔ ان نشستوں میں آپ تعلیمی قیادت اور اپنے اسکول میں سیکھنے کی ثقافت کو فروغ دینے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کو ایک اسکول کے قائد اور اساتذہ کے رہنما کی حیثیت سے ابھرنے میں اور آپ کی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ شکریہ۔